بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو پوری دنیا میں یہ قبریں پوجی جا رہی ہیں، مزار پوجے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے وہی مشرکانہ عقیدہ ہے جو مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوجتے، بلکہ وہ ارواح ہیں جو ان کے پیچھے ہیں۔ ارواح وہ آتی جاتی ہیں، وہ سب کچھ کرتی ہیں، کراتی ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں کے بھی یہی عقیدے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی ارواح ادھر ادھر آتی جاتی رہتی ہیں بار بار۔ تو بتائیے یہ عقیدہ کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی کتاب تو یہ کہتی ہے کہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اس زندگی کے بعد تمہیں موت آئے گی اور پھر قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، اور قیامت سے پہلے کوئی روح اس جسم کے اندر واپس نہیں آ سکتی ہے۔ اور وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، دوبارہ اٹھنے کے دن تک ایک برزخ حائل ہے، واپس نہیں آ سکتے تم۔ حالانکہ روح چیختی ہے، چلاتی ہے، رب ارجعون رب ارجعون، مالک فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں۔ اور کہیں فرمایا اموات غیر احیاء، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ اس قوم نے اللہ کی بات نہ مانی اور دین کو بالکل بدری کر دیا، اور ایسے لیڈر اور ایسے مفسرین ان کے سامنے آئے جنہوں نے قرآن کے مزاج کو بدلی کر دیا، پوری دعوت کے مزاج کو بدلی کر دیا، اور دعوت القرآن جو اصلی قرآن کی دعوت تھی اس کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ اس کا ایک نمونہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر آپ کا وہ گلہ ختم ہو جائے گا کہ آخر آپ ان بڑوں کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان بڑوں نے راستہ مارا ہے، دوا تو لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں۔ اب ان کا یہ کارنامہ ہے۔ اب یہ ایک کلپ سنیے ڈاکٹر اسرار صاحب کا، اور وہ حوالہ دے رہے ہیں شاہ ولی اللہ کا۔ تو بتائیے قرآن کا عقیدہ کہاں گیا؟ اب بزرگوں کی چلے گی، اسی لیے آج جو بر صغیر میں دین پایا جاتا ہے وہ انہی بزرگوں کا ہے۔ ابھی آپ خود سنیے، خود فیصلہ کیجیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں تھوڑا سا تبصرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ عالم خلق عالم امر علیحدہ اس معنی میں نہیں ہے کہ بس یہاں تک عالم خلق ہے پھر عالم امر ہے۔ عالم امر بھی اس عالم خلق کے اندر گھسا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ جیسے عالم امر سے میری روح متعلق ہے، میرے جسم میں ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ عالم امر کی شے ہے، روح کو کوئی وقت نہیں لگتا۔ بات صحیح ہے، یہ کسی بھی اللہ کے کسی نیک ولی جو بھی بندہ ہو، اگر اللہ نے اس کی ارواح کو، جیسا کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، اس میں جو انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک بندوں کی ارواح کو بھی ملائکہ کے زمرے میں، ملائکہ کے طبقہ اسفل میں شامل کر دیتے ہیں۔ جو بھی کارندے ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ کر رہے ہیں، ان میں سے وہ ارواح بھی شامل ہو جاتی ہیں، وہ بھی گویا کہ اللہ کی سول سروس میں ریکروٹ ہو جاتی ہیں۔ تو کسی کی روح چاہے فرشتہ ہو اور چاہے وہ کسی اللہ کے کسی بندے کی روح ہو، اس کو یہاں سے لے کر اور یورپ تک جانے میں کوئی لمحہ نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ عالم امر کی شے ہے، ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ مکے سے یہاں آنے میں یا یہاں سے مکے جانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگے گا۔ زمین سے عرش معلیٰ تک اور عرش معلیٰ سے زمین تک آنے میں کوئی وقت نہیں لگے گا۔ جبرائیل آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس طرح ملائکہ اور ارواح جا سکتے ہیں۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، روح انسانی، فرشتہ اور وحی، جن کا تعلق ہے عالم امر سے، ان کے لیے ٹائم ایلیمنٹ ہے ہی نہیں۔ لیکن ملائکہ آج بھی موجود ہیں، میرے ساتھ 2 فرشتے موجود ہیں، اور اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت علیہ، عبداللہ ابن مسعود سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھو، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس ظلم کا جو ان صوفیوں نے اس امت مسلمہ پر ڈایا ہے۔ اور یہ حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے ذرا 1-2 چیزیں چھوڑ گئے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب مثال دیتے ہیں کہ دیکھو جس طرح کچھ مرد ہوتے ہیں ان میں زنانہ پن ہوتا ہے، اسی طرح کچھ خواتین ہوتی ہیں ان میں کچھ مردانگی کے آثار ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ اولیاء اللہ ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کی روحیں جا کے فرشتوں کے اندر شامل ہو جاتی ہیں اور وہ کاروبار دنیا چلاتے ہیں۔ غور کیجیے، روحیں کاروبار دنیا چلاتی ہیں۔ اور مجھے یاد ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جب 65 کی جنگ سے واپس ہوئے، یہ آرمی میں ڈاکٹر تھے، کیپٹن، اور بہت ہی زیادہ مجاہد صفت اور موحد عالم دین گزرے ہیں اس دور کے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں واپس آیا ہوں تو یہ ان کے جو استاد سے یوسف بنوروی یا ایک دوسرے ان کا نام لیا انہوں نے،
انہوں نے مجھے فون کر کے فوراً بلایا کہ جلدی آؤ، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور میں بیمار بھی ہو گیا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم جو 65 کی جنگ میں تمہیں جنگ میں جانے کا موقع ملا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں سنت کا بہت شوق تھا، اس وجہ سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جانتے ہو فتح کیسی ہوئی ہے؟ ڈاکٹر عثمانی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا ذرا آپ یہ ارشاد فرمائیں۔ تو وہ کہتے ہیں یوسف بنوروی کیا ان کے دوسرے استاد، کہ جس طرح شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ کے اندر لکھا ہے کہ کچھ انسانی ارواح ہوتی ہیں جو مرنے کے بعد ملائکہ کے اندر شامل ہو جاتی ہیں، وہی ارواح پہنچی ہیں مدینے میں نبی علیہ السلام کے پاس اور جا کے فریاد کی ہے کہ آپ کی امت کے اوپر ہندوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور آپ توجہ فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں توجہ نہیں فرماتا ہوں، وہ بڑے فاسق اور فاجر لوگ ہیں، پر بہت انہوں نے منت سماجت کی، نہیں مانے نبی علیہ السلام۔ پھر آخر میں یہ کہہ دیا کہ دیکھو جاؤ فاطمہ کے پاس، اگر میری بیٹی وہ راضی ہوتی ہے تو پھر میں توجہ فرماؤں گا۔ تو یہ یوسف بنوروی صاحب کہتے ہیں کہ وہ پھر وہ جو ارواح تھی وہ گئی ہیں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی قبر کے اوپر اور بہت روئے، فریاد رسی کی ہے۔ تو وہ چونکہ خواتین کا دل ذرا نرم ہوتا ہے تو ان کا دل پسیج گیا، تو انہوں نے پھر توجہ کے لیے سفارش کر دی، تب نبی علیہ السلام نے توجہ فرمائی ہے اور یہ مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اللہ تمہارے اس نجس شرک سے پاک ہے، اللہ شرک سے پاک ہے۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندو، یہ ہماری قوم کے لیڈر ہیں۔ جب ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑو، ان کے فلسفوں کو چھوڑو، یہ تو خود مشرک گزرے ہیں اور یہ طاغوت ہیں، اس امت کے یہ طاغوت ہیں، اور اللہ کا مطالبہ یہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جب تک تم ان طاغوتوں کا کفر نہیں کرو گے اور پھر اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے، خالص اللہ پر ایمان، اس وقت تک تم جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ کیا ہمارے ایمان کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ایسی باتیں سننے کے بعد جس تک یہ بات پہنچے، باقی جس تک بات نہیں پہنچی وہ اس کا مخلف نہیں، لیکن جس تک بات پہنچے، اب ہم تک یہ بات پہنچی ہیں کہ ڈاکٹر اسرار اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اپنے شاہ ولی اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں اور ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے، اب کیا کریں؟ پھر ہمارے پاس وہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مشرک قوم کو دیا تھا، لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سنو مشرکو، تم اور تمہارے بڑے کھلی گمراہی کے اندر تھے، اس سے بڑی کیا گمراہی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے بندو یہ غور کرو، سب کا یہی حال ہے۔ محمود الحسن کا وہ تفسیر شبیر احمد عثمانی اٹھائیں، پہلے صفحے کے اوپر سورہ فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت کو کڑاکے کی توحید کا ایک انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا اور کہا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر ان کو بھی پکارا جائے، ان کی سے مدد مانگی جائے تو یہ اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، مقبول بندوں کو مدد کے لیے پکارنا۔ تو اندازہ لگاؤ اللہ کے بندوں کس طرح شرک کے اندر، اس دلدل کے اندر ان ظالموں نے ڈال دیا۔ اور ڈاکٹر اسرار جو ہیں وہ محمود الحسن کا بھی تذکرہ بڑے زبردست انداز سے کرتے ہیں اپنے شیخ کی حیثیت سے کہ جن سے انہوں نے دین سیکھا ہے ان میں یہ شامل ہیں۔ تو اس طرح شرک اور کفر کے جو دائی گزرے ہوں اللہ کے بندوں، جب تک ان کا کفر نہیں کرو گے، اب یہ سر پر بٹھانے کے لائق نہیں ہیں، اب یہ رحمت اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، تو اس طرح جب توحید کی دعوت اٹھے گی، خالص توحید کی دعوت، انیاں دعوت، ننگی دعوت، تاکہ امت مسلموں کو پتہ چلے کہ اللہ کے عذاب کے کوڑے تمہارے اوپر ایسے نہیں برس رہے ہیں، بالکل صحیح برس رہے ہیں۔ ابھی تو اللہ نے بڑا ہلکا ہاتھ رکھا ہوا، آگے حالات بڑے سخت آنے والے ہیں۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو میری پیاری قوم کے لوگوں۔